بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کتاب الوکالہ چل رہی ہے اور آج سبق نمبر 144 ہے اور کتاب الوکالہ کا دوسرا سبق ہے۔ وکالت کی شرائط و انواع سے متعلق آج ہم بات کریں گے۔ سبق نمبر 143 میں ہم نے وکالت کی بنیادی باتیں اور اس کا مفہوم ذکر کیا اور اس سے متعلق کچھ دلائل ذکر کیے اور طریقہ کار ذکر کیا کہ وکالت کس طرح ہوتی ہے، کہاں کہاں اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ تو آج بھی ہم موکل اور وکیل سے متعلق کچھ شرائط ہوگی اور وکالت کی مزید انواع اور اقسام کا ذکر ہوگا، تو ان سب کو ہم کتاب سے اور اس کی عبارت کے ضمن میں انشاءاللہ ہم سمجھ رہے ہوں گے۔ تو یہاں سے ہے آج ہمارا سبق کہ وَمِن شرط الوکالتی، کہ وکالت کی شرائط میں سے سب سے پہلے موکل کی شرائط بیان ہوگی۔ تو اس میں سب سے پہلے موکل کی شرائط پہلے بھی گزر چکی ہیں اور آج بھی اسی کا تذکرہ ہم دوبارہ کر رہے ہیں کہ ان یکون الموکل ممن یملک التصرف، کہ موکل ایسا ہونا چاہیے کہ جو خود اس تصرف کا مالک ہو، یعنی جو کام وہ دوسروں کو سونپ رہا ہے، دوسروں کو وکیل بنا رہا ہے اس کام پر، تو خود بھی اس کام کو کرنے کا اہل بھی ہو اور وہ کام اس کی ملکیت میں ہو، یا جس چیز کو خریدنے یا اس چیز کے جس چیز کو بیچنے کا یا جس چیز کے اوپر تصرف کرنے کا وہ وکیل بنا رہا ہے، تو وہ خود اس چیز کا مالک ہو، اس تصرف کا مالک ہو، چیز کا مالک ہو یا نہ ہو، کیونکہ بعض مرتبہ تو چیز خریدنی پڑ رہی ہے تو دوسرے سے چیز خریدے گا تو اس کا مالک بننا کا کیا مطلب ہوگا؟ مطلب یہ کہ اس کے اندر وہ اہلیت ہو وہ کام کرنے کی، چاہے خرید و فروخت ہے یا کسی چیز آگے جا کر شرکت کرنی ہے، اور اسی طریقے سے آگے چل کر کتاب المضاربت کے اندر جس طرح ہم نے پڑھا کہ مضارب آگے جا کر وہ نفع کما رہا ہوتا ہے، تصرف کر رہا ہوتا ہے مضارب کے مال کے اندر، تو اس طریقے سے یعنی وہ خود بھی اس چیز کا آل ہو جو اگلے کو وکیل بنا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایسا نہ ہو کہ وہ خود تصرف کا مالک ہی نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہو سکتی ہے کہ بندہ خود غلام ہے اور اس غلام کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے کہ کسی قسم کا کوئی تصرف نہیں کر سکے گا، تو ظاہر ہے کہ ایسا غلام کسی کو آگے وکیل بھی نہیں بنا سکتا کہ تم جاؤ اور فلاں کام میرا کر لو، یا یہ چیز فلاں فروخت کر دو یا یہ فلاں چیز بیچ دو، کیونکہ وہ خود اس تصرف کا اہل نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی شرط ہے۔ وَيَلْزَمُهُ الْأَحْكَامُ، اور اس کے اوپر احکام بھی لازم ہوتے ہیں، یعنی موکل کے اوپر خود بھی احکام کا مطلب کیا ہے؟ چیز کو خریدنا اور اس خریدنے کی وجہ سے اس کا مالک بن جانا اور ثمن کی ادائیگی، یہ جتنے بھی احکام ہوتے ہیں چیزوں کے یعنی تصرفات کے، وہ سارے اس کے اوپر لاگو ہوتے ہوں، یعنی وہ بالکل نابالغ نہ ہو موکل، اور یا یہ کہ عبد مہجور نہ ہو یا مجنون نہ ہو، جو بھی اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اس طرح کا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، وکیل کے اندر کیا شرائط ہیں؟ والوکیل ممن یعقل البیع ویقصدہ، وکیل بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو بیع کو سمجھتا بھی ہو اور اس کا قصد بھی کرتا ہو۔ مثلا یہ کہ وہ بچہ نہ ہو، یعنی ایسا نابالغ بچہ بالکل یعنی صبی لا یعقل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کہ اس کو اتنا پتہ بھی نہیں ہے کہ پیسے دیے جاتے ہیں اور چیز لی جاتی ہے، بلکہ وہ پیسے بھی اپنے جیب میں رکھ رہا ہے اور چیز بھی اپنے جیب میں رکھ رہا ہے، سمجھ لے کہ یہ بے شرع کو نہیں سمجھ رہا، تو اس طرح کا نہ ہو، اور اس کا قصد بھی کرتا ہو کہ میں اس وقت یہ جو چیز فروخت کر رہا ہوں یا خرید رہا ہوں تو اس سے میں واقعی میں یہ پیسے دے رہا ہوں اور اس کے بدلے میں نے کوئی چیز خریدنی ہے، اس کا قصد بھی ہو، یعنی وہ مذاق نہ کر رہا ہو، سمجھ گئے؟ تو یہ وکیل کے اندر شرائط ہونا ضروری ہیں۔ لہٰذا اب اسی کے اوپر تفریح آگے کریں گے کہ وَإِذَا وَكَّلَ الْحُرُّ الْبَالِغُ أَوِ الْمَأْذُونُ مِثْلَهُمَا، پس جب ایک آزاد آدمی اور بالغ آدمی وہ وکیل بنا رہا ہے اپنی جگہ پر، یا عبد ہے لیکن وہ عبد معزون ہے، غلام ہے لیکن اس کو تصرفات کی اجازت ہے، وہ بناتا ہے مثلہما اپنی جیسے لوگوں کو، یعنی خود اپنے جیسے لوگوں کو وہ وکیل بنا رہا ہے، یعنی عبد معزون کو یا آزاد آدمی آزاد کو بنا رہا ہے، تو جہازہ درست ہے یہ، کیونکہ عبد معزون خود تصرفات کا مالک ہے تو وہ اگلے کو بھی بنا سکتا ہے۔ وَإِن وَكَّلَ صَبِيًّا مَحْجُورًا،
اگر انہوں نے ایک بچے کو وکیل بنایا لیکن بچے کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، لیکن وہ بچہ وہ نہیں ہے جو 5 سال سے کم کو ہو، جس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ کوئی چیز دی جاتی ہے اور اس کے بدلے میں کوئی چیز لی جاتی ہے، بلکہ یہ وہ بچہ ہے جو 9-10 سال کی عمر کا ہے، جس کو خرید و فروخت کا سارا پتہ ہے۔ اور 9-10 سال کا بچہ تو عام طور پہ آج کل دکانداری کر رہا ہوتا ہے، دکان چلا رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کا بچہ ہے، لیکن مولا اس کے ابو نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ میرے پوچھے بغیر آپ نے کوئی چیز آگے دینی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی نقصان نہ آ جائے نا، تو اس لیے، ورنہ تو وہ خود تو تصرف کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر اس نے اس طرح کے بچے کو بنا دیا، یعقل البیع والشراء، جو بے شرا کو سمجھتا ہے، او عبدا مہجورا، یا عبد مہجور کو وکیل بنا دیا، ایسے غلام کو وکیل بنا دیا، یعنی خود بنانے والا تو تصرفات کا مالک ہے، عبد معزون ہے یا آزاد ہے، لیکن جس کو وکیل بنایا جا رہا ہے وہ وکیل عبد مہجور ہے، یعنی ایسا غلام ہے جس کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، جازا پھر بھی درست ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی غلام ایسا آپ نے وکیل بنا دیا ہے کہ جس کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، تو اس کی وکالت تو درست نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم نے پہلے اوپر دیکھ لیا کہ ہم نے وکیل کے بارے میں یہ شرط نہیں پڑھی کہ وکیل خود تصرفات کا مالک ہو، ہم نے موکل کے بارے میں یہ پڑھی ہے کہ موکل خود تصرفات کا مالک ہونا چاہیے۔ آگے جس کو وہ وکیل بنا رہا ہے تو اس میں کم از کم یہ شرط ہونی چاہیے کہ یعقل البیع ویقصدہ، صرف وہ بے کو سمجھتا ہو۔ اب آگے کیا ہوگا وہ ہم آپ کو بتا دیں گے، لیکن وکیل کے اندر یہ شرط نہیں ہے کہ وہ خود بھی اس تصرف کا مالک ہو، لہٰذا عبد مہجور کو وکیل بنا سکتے ہیں۔ ہاں، پابندی جو اس کے اوپر لگی ہے وہ مولا کی وجہ سے لگی ہوئی ہے کہ مولا کے مال کے اندر کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ خود اپنی ذات کے اعتبار سے انسان جو اپنی ذات کی حیثیت سے، تو انسان جو ہوتا ہے وہ آزاد پیدا ہوا ہے، تو اپنی ذات کی حیثیت سے وہ اس چیز کا آل ہے، مولا کی وجہ سے اس پر پابندی ہے، لہٰذا وکیل بننا اس کا بہرحال درست ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہ پھر اشکال ہوگا کہ جب عبد مہجور ہے تو اس کو وکیل بنانے کا فائدہ کیا ہے، کہ جو وہ آگے جا کر کوئی تصرف نہیں کر سکے گا، یا اگر کسی کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کرے گا بھی وکیل بن کر، تو وہ کس طریقے سے تصرف کرے گا، اس پر تو پابندی ہے۔ تو اس کا جواب آ گیا کہ ولا يتعلق بہم الحقوق، حقوق جو تصرفات کے ہوتے ہیں، لین دین کرنا، مبیع پر قبضہ کرنا، ثمن کی ادائیگی، وہ پھر ان کے ساتھ متعلق نہیں ہوں گے، یعنی بچے کے ساتھ اور عبد مہجور کے ساتھ۔ وَيَتَعَلَّقُ بِمُوَكِّلَيْهِمَا، پھر ان کے موکل کی طرف سارے کے سارے حقوق متعلق ہو جائیں گے، اور موکل جو ہے وہ خود سمن دے رہا ہوگا، اور موکل خود ہی جا کر سمن مبیع پر قبضہ، ان کو صرف کہا جائے گا تم جا کر یہ ہماری آگے بات کر دو صرف، تو اس طریقے سے پھر یہ وکالت درست ہو جائے گی۔ تو یہاں تک یہ شرائط سے متعلق بات ہوگی اور اس کے اوپر تفریعات ہوں گی۔ اب آگے انواع کی طرف چلتے ہیں کہ وکالت کی بنیادی طور پر 2 انواع ہیں، 2 قسمیں آپ اس کو سمجھ لیں، یعنی جو عقود کیے جاتے ہیں وکیل بن کر، یعنی آپ کسی کو وکیل بناتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں عقد کرو، فلاں عقد کرو، فلاں عقد کرو، تو اس میں عقود کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں، تو اسی کی اور پھر آگے جا کر وکالت کی بھی 2 انواع بن جائیں گی۔ تو ایک عقود کی وہ قسم ہوتی ہے کہ جس میں وکیل آگے جا کر سارے کے سارے جو کام کر رہا ہوتا ہے، ایجاب قبول کر رہا ہوتا ہے، عقد کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، مجھے یہ چیز دے دو۔ مثال کے طور پر کوئی چیز خریدنے کے لیے وکیل بنایا، تو وکیل جا کر دکاندار کو یہ کہتا ہے کہ یہ چیز مجھے دے دو، میں خریدنا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہتا کہ یہ چیز مجھے فلاں کے لیے دے دو، یہ نہیں کہتا، وہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس ایک عقود کی وہ قسم بھی ہے کہ جس میں وکیل مجبور ہوتا ہے کہ وہ اس عقد کو اپنے موکل کی طرف منسوب کرے، یہ نہیں کہ وہ اپنی طرف منسوب کرے، اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر نکاح کا وکیل بنا دیا ہے دولہے نے اپنی جگہ پر یا دلہن کی جگہ پر، تو کبھی بھی وہ وکیل یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلاں لڑکی کا نکاح میں اپنے ساتھ کروانا چاہتا ہوں، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ یہ فلاں کا نکاح فلاں بنت فلاں کا فلاں بن فلاں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو میں اس کا وکیل ہوں، تو اس عقد کو وہ ادھر منسوب کرے گا۔ تو اس طریقے سے عقود کی 2 قسمیں آپ نے سمجھ لی کہ ایک وہ عقود جس کی نسبت اپنی طرف، اور دوسرا وہ عقود کی جن کی نسبت وہ موکل کی طرف کر رہا ہوتا ہے۔ اسی اعتبار سے پھر احکام کے اندر بھی چینجنگ آئے گی کہ جن عقود کی نسبت وکیل اپنی طرف کرتا ہے، تو ان عقود کے جتنے بھی تصرفات کے جتنے بھی اس کے لوازمات ہوں گے وہ سارے کے سارے وکیل کی طرف لوٹیں گے، مبیع پر قبضہ کرنا، سمن دینا، سمن لینا، اور اسی طریقے سے آگے جتنے بھی لین دین، ادھار دینا، پھر اس سے وصولی کرنا، یہ سب کچھ پھر وکیل کی ذمہ داری ہوگی۔ اور جن عقود کو وہ موکل کی طرف منسوب کر رہا ہے
ان سب کے اندر ساری کی ساری جو لوازمات ہوتے ہیں اس عقد کے وہ موکل کرے گا. وکیل درمیان میں صرف ایک سفیر کے کام، سفارت کا کام کرے گا اور ایک پیغام رساں کا کام کرے گا، باقی درمیان میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو یہاں دیکھیں والعقود التی یعقدها الوکلاء علی ضربین، وہ عقود، وہ عقد، وہ تصرفات جو وکلاء کرتے ہیں وہ دو قسم پر ہیں. نمبر ایک، کل عقد یضیفہ الوکیل الی نفسہ، ہر وہ عقد جس کو وکیل اپنی طرف منسوب کرتا ہے، مثل البیع والشراء والاجارۃ، مثال کے طور پر اس میں خرید و فروخت بے ہے یا خریدنا ہے کسی چیز کا، والاجارہ اور کسی چیز کو کرائے پر دینا ہے یا کرائے پر لینا ہے. تو یہ وکیل سارے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں کسی اور کی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ وہ کہتے ہیں میں خود یہ چیز کرائے پر دے رہا ہوں یا کرائے پر لے رہا ہوں، میں خود یہ چیز فروخت کر رہا ہوں یا خرید رہا ہوں. وہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہوتا ہے. جب اپنی طرف منسوب کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ موکل کو تو پھر کوئی جانتا نہیں ہے، اس لیے سارے کے سارے جو احکامات ہوں گے وہ بھی وکیل کی طرف لوٹ رہے ہوں گے. لہذا فحقوق ذلك العقد تتعلق بالوکیل دون الموکل، لہٰذا اس عقد کے جتنے بھی حقوق ہوں گے وہ وکیل کی طرف کے ساتھ متعلق ہوں گے، موکل کے ساتھ نہیں ہوں گے. کون کون سے حقوق ہیں آگے دیکھیں. فیسلم المبیع ویقبض الثمن، پس یہ مبیع پر قبضہ بھی، مبیع کو حوالے بھی کرے گا اور ثمن پر قبضہ بھی کرے گا. ویطالب بالثمن اذا اشترى، اور اگر یہ خرید رہا تھا، یہ مشتری تھا وکیل، تو ثمن کا مطالبہ بھی اسی سے کیا جائے گا نہ کہ موکل سے کیا جائے گا. ویقبض المبیع، اور مبیع پر یہ خود قبضہ بھی کرے گا. ویخاصم، مجھول ہے، ویخاصم فی العیب، اور اگر اس نے کوئی چیز بیچی ہے اور اس کے اندر عیب آ گیا ہے تو اگلا بندہ اسی کے ساتھ مخاصمت کرے گا، یعنی اسی سے ہی مخاصمت کی جائے گی عیب کی صورت میں. تو یہ سارے کے سارے احکامات اسی کے ساتھ متعلق ہوں گے. دوسری قسم وکل عقد، اور ہر وہ عقد کہ جس کو وکیل منسوب کرتا ہے اپنے موکل کی طرف. وکل عقد یضیفہ الموکیل الی موکلہ کالنکاح، جیسے نکاح ہے، والخلع، اور خلع ہے، والصلح عن دم العمد، یا قتل عمد سے صلح ہے. فإن حقوقہ، بس اس کے جو حقوق ہوتے ہیں، تتعلق بالموکل دون الوکیل، موکل کے ساتھ متعلق ہوں گے، وکیل کے ساتھ متعلق نہیں ہوں گے. نکاح کے اندر وکیل جو ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ دولہے یا دلہن کی طرف منسوب کر رہا ہوتا ہے. خلع کے اندر بھی ظاہر ہے کہ عورت کی طرف ہی منسوب کرے گا، عورت کا جو وکیل ہوگا یا شوہر کا ہوگا تو شوہر کی طرف منسوب کرے گا، اپنی طرف تو نہیں کرے گا میں خلع دیتا ہوں. اور قتل عمد کسی نے کیا ہے جان بوجھ کر، تو اس قاتل کی طرف سے جو وکیل ہے تو وہ بھی صلح کرتے وقت قاتل کی طرف منسوب کرے گا کہ میں اس کی طرف سے صلح کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں صلح کر رہا ہوں. تو ان سب کے حقوق بھی پھر جتنے کون کون سے حقوق ہیں، فلا یطالب وکیل الزوجی، لہٰذا شوہر کا جو وکیل ہے اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا بالمہر، مہر کا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ محض سفیر ہے، حقوق موکل کی طرف متعلق ہیں، لہٰذا مہر بھی وہ دے گا. ولا یلزم وکیل المرأة تسلیمها، لہٰذا عورت کے جو وکیل ہے، دلہن کا وکیل، اس کے اوپر لازم نہیں ہے دلہن کو حوالے کرنا، دلہن کو حوالے کرنے کی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر اسی قسم میں اندر آ جائیں گی اور اس کے پھر یہ احکامات ہوں گے. اب آگے اسی کے اوپر تفریعات ہیں کہ کیا موکل جس نے وکیل بنا کر آگے کسی چیز کو بیچنے یا خریدنے کی ذمہ داری سونپی ہے، تو کیا یہ موکل پھر جا کر اس کے کاموں کے اندر دخل اندازی کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پر وکیل بالبیع بنایا ہے، کسی چیز کو فروخت کرنے کے لیے وکیل بنایا ہے، تو اس نے کسی مشتری پر چیز بیچ دی ہے، تو یہ موکل آ کر پیچھے سے اس مشتری کو کہہ سکتا ہے کہ ثمن مجھے دو، یہ وکیل کو نہ دو. تو کہتے ہیں کہ نہیں، وہ وکیل کے کاموں کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتا، کیونکہ وکیل نے اپنی طرف چیزوں کو منسوب کیا ہے، اس عقد کو منسوب کیا ہے، تو وکیل ہی ثمن وصول کرے گا، موکل جا کر اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا. وَإِذَا طَالَبَ الْمُوَكِّلُ الْمُشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ، موکل جا کر مشتری سے، یعنی وکیل کا جو مشتری آگے اس سے جا کر ثمن کا مطالبہ کرے، فَلَهُ، تو اس مشتری کو اختیار ہے کہ أَن يَمْنَعَهُ إِيَّاهُ، کہ وہ موکل کو ثمن دینے سے انکار کر سکتا ہے. فَإِن دَفَعَهُ إِلَيْهِ، اگر موکل نے بہت زیادہ مجبور کیا تو اس مشتری نے وکیل کے بجائے موکل کو ہی ثمن دے دیا، تو کیا وکیل کو دوبارہ دے؟ پھر کہتے ہیں کہ جازہ، درست ہے یہ موکل کو دینا،
اور پھر وکیل کے لیے دوبارہ اس سے لینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ولم یکن للوکیل ان یطالبہ ثانیاً، وکیل کے لیے اس مشتری سے دوبارہ مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اصل حق تو موکل کا تھا جو اس تک پہنچ چکا ہے، لہٰذا وکیل یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو نہیں دیے آپ نے، موکل کو دیے، اس طرح کا پھر وہ نہیں کر سکتا۔ یہاں تک یہ بات ان عقود سے متعلق اور ان کی تفریعات سے متعلق مکمل ہو چکی ہے۔ آگے بات کریں گے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو وکیل بناتا ہے تو موکل کے لیے یہ شرائط بھی ہیں کہ وہ اس چیز کو بالکل ایسا کلیئر بتا دے کہ وکیل کے لیے اس چیز کے تصرف میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، کسی قسم کا اس میں اس کو شک شبہ نہ رہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ اگر کسی چیز کے بارے میں اس کو بتا رہا ہے کہ یہ کام کرو یا یہ تصرف کرو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی صفت، اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس کو بتائے، تاکہ یہ ہے کہ وکیل بہت آسانی کے ساتھ اس کام کو کر لے۔ اس لیے فرمایا کہ وَمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ، اگر کسی نے کسی آدمی کو وکیل بنایا کسی چیز کے خریدنے کے لیے، فَلَا بُدَّ مِن تَسْمِيَةِ جِنسِهِ وَصِفَتِهِ، تو ضروری ہے کہ وہ اس چیز کی جنس بتائے کہ خریدنی کیا چیز ہے، مثلا گندم خریدنی ہے، چاول خریدنے، جنس بتانا ضروری ہے، وصفتی، اور ساتھ ساتھ اس کی صفت بھی بتانی ضروری ہے۔ صفت کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر گندم ہی خریدنے کے لیے بھیجا ہے تو گندم کی پھر کوالٹی ہوتی ہے نا، مطلب پنجاب کی جو فوڈ ہے اس کی جو گندم ہے وہ اور اچھی ہوتی ہے، یا خیبر پختونخوا کی گندم ہے، اور پھر اس گندم کے اندر بھی یعنی وہ سرخ گندم ہے، سفید گندم ہے، یعنی جس کا سفید آٹا بنتا ہے یا سرخ آٹا بنتا ہے، تو ہر ایک کوالٹی ہوتی ہیں، تو اس کوالٹی کو بھی اور اس صفت کو بھی ذکر کرے، جس سے وکیل کو کوئی پریشانی نہ ہو خریدنے میں۔ اور ساتھ ساتھ ومبلغ ثمنہ، اس کا جو ثمن ہے وہ بھی بتائے کہ یعنی جو آپ خریدو گے تو یہ تقریباً اتنے کی ہے اور یہ اس کی اتنی رقم ہے، یعنی 10 من خریدنی ہے تو، یا جتنی بھی آپ نے خریدنی ہے تو اس کے یہ پیسے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بتانا اس لیے ضروری ہے کہ وکیل کو دوبارہ کوئی مسئلہ نہ ہو، یا یہ کہ وکیل کوئی اور چیز اٹھا کر نہ لے آئے جو موکل کو چاہیے نہیں ہے، تو پھر بعد میں پھر بے فسخ کرنا پڑے۔ الا ان یوکلہ وکالۃ عامۃ، الا یہ کہ ہاں وکیل بنایا وکالت عامہ کے طور پر کہ میں آپ کو وکیل بناتا ہوں، آپ گندم لے آئیں جس طرح آپ کی مرضی، جس کوالٹی کی اور جس صفت کی آپ کو بس پسند آئے بس وہی لے آنا، تو پھر ٹھیک ہے۔ فیقول، اور یہ کہے ابتع لی ما رأیت، جیسے آپ کی رائے بنے، جو آپ دیکھتے ہیں اور جو آپ بہتر سمجھتے ہیں وہی میرے لیے خرید لیں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ جس طرح کی بھی اٹھا کر لے کر آئے گا، وہ پھر موکل کی ذمہ داری کہ وہ اس کو لے لے۔ تو یہاں تک یہ بات مکمل ہو چکی ہے کہ چیز کو متعین کیا جائے۔ آگے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وکیل اگر کوئی چیز خرید لے اور اس کو عیب کا پتہ چل جائے، تو کیا اس عیب کی وجہ سے وہ مبیع کو واپس وکیل کرے گا؟ تو ظاہر ہے کہ سارے عقود، سارے جتنے بھی تصرفات ہیں وہ وکیل ہی کی طرف لوٹتے ہیں، تو لہٰذا یہ جو خیار عیب ہے یہ بھی وکیل کو ہی حاصل ہوگا۔ وَإِذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ، وکیل نے کوئی چیز خریدی، مبیع پر قبضہ کیا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَىٰ عَيْبٍ، پھر عیب پر مطلع ہوا، فَلَهُ أَن يَرُدَّهُ بِالْعَيْبِ مَا دَامَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس مبیع کو عیب کی وجہ سے واپس کرے جب تک کہ مبیع اس کے قبضے میں ہے۔ فَإِن سَلَّمَهُ إِلَى الْمُوَكِّلِ، جب اس نے موکل کو حوالے کر دیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بیچ سے نکل گیا، اس کا کام ختم ہو گیا، اب موکل مالک ہو گیا ہے، تو لم يردہ الا بإذنہ، پھر موکل کی اجازت کے بغیر اس کو آگے نہیں لوٹا سکتا۔ تو یہ یہاں تک ہی ہم اس بات کو روک لیتے ہیں اور اس لیکچر کو ہم یہاں پہ مکمل کر لیتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں آپ نے کیا پڑھا اس کو ذرا کمنٹس باکس میں ضرور لکھیے گا، اور خاص طور پہ یہ ذکر کیجیے گا کہ وکالت کی جو انواع ہم نے ذکر کی ہیں وہ کون کون سی ہیں، اور ان کی وجہ سے کیا کیا احکامات جو ہے وہ ان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، یہ ضرور اس کا مختصر تذکرہ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔